اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مسئلۃ 53 ذات العادة العددیہ فقط اذا رأت 3 ایام او اکثر بصفات الحیض ثم رأت بصفت الاستحاضہ ولم يتجاوز المجموع العشرہ کان ما بصفت الحیض حیضا. بات ہماری چل رہی تھی حائض کے اس قسم کے بارے میں کہ جو عادیہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی عادت تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کبھی جو ہے کیا ہے، اس کی 3 قسمیں سے پہلے بتائی تھی کہ عادی وہ ہوتی ہے کہ جو اس کی یا تو وقت اور عدد دونوں معین ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے صرف وقت معین ہو یا صرف جو ہے کیا ہے عدد معین ہو، ٹھیک ہے. آج جو ہمارا 53واں مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی خاتون کی عادت ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ عادت کیا ہے، فقط عدد کے حوالے سے ہے، یعنی اس کی صرف عدد جو کیا ہے معین ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی ہر مہینے کتنے دن آسن تو 5 دن خون آتا ہے مثلا، ٹھیک ہے. اب سنیے، یہ نہیں معلوم، تو اب سنیے کہ اذا رأت 3 ایام او اکثر بصفات الحیض. اب اگر یہ خاتون 3 دن یا 3 دن سے زیادہ خون جو دیکھے، کیا ہے، وہ حیض کے صفات سے دیکھیں. اب حیض کی صفات کیا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ جو کیا بہت زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے اور اچھل کر نکلتا ہے. جی، یہ صفات ہیں، اور ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہ 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ بہت اساسی ہے، ٹھیک ہے. تو 3 دن دیکھا اور اکثر یا اس سے زیادہ دیکھا، لیکن حیض کی صفات جو روئی وغیرہ لگاتے خود نا، تو حیض اس میں چلا جائے گا اور جو دوسرا خون ہے وہ اوپر ہی رہے. جی صحیح بات ہے. تو یہ بکارت اور اس سے پہچاننے کے لیے ہے کہ بکارت کا خون ہے یا حیض کا خون ہے. لیکن جو عام طور سے دیکھیں گے آپ کہ تبدیلی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے صفات میں، لیکن اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اشارے نے کیا ہے کس کے حوالے سے کہ خون حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتا، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. لہٰذا ایک بنیادی جو ہے وہ کیا ہے پہچاننے کا طریقہ وہ یہی ہے. ورنہ آپ اس پہ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا کیا مطلب وہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، یعنی صفات جو استحاضے والے ہیں لیکن حکم آپ کیا لگائیں گے، حیض والا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. سنیے، ذات العادۃ العددیہ فقط اذا رأت 3 ایام او اکثر بصفات الحیض. ٹھیک ہے، ایسی خاتون کہ جس کی عادت معین ہے لیکن عدد کے حوالے سے فقط، دیکھیے فقط کہا یعنی وقت معین نہیں ہے، اگر وہ 3 دن یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، حیض کے صفات کے ساتھ خون دیکھے، ثم رأت بصفت الاستحاضہ، پھر اس کے بعد خون دیکھا اس نے کیا ہے استحاضے کی صفات کے ساتھ، ولم یتجاوز المجموع العشرہ، پھر جب سب کو جوڑا، ٹھیک ہے، تو یہ پورے کا پورا جو کیا ہے 10 دن سے زیادہ تجاوز نہیں کیا. اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے فرض کیا تھا شروع میں، ہم نے کہا کہ عدد ہے اسی اور عدد 5 دن ہے، ٹھیک ہے. اس نے جو کیا ہے خون جو مثلا 8 دن دیکھا، تو 8 دن میں سے 5 دن جو ہے کیا ہے حیض والے صفات تھے اور 3 دن جو کیا ہے استحاضے والے صفات تھے، مگر یہ مجموع جو ہے کیا ہے پورا ٹوٹل یہ 8 ہی دن بن رہا ہے، اور اکثر حیض کیا ہے 10 دن. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر حکم کیا ہوگا، کہہ رہے کانا ما بصفت الحیض حیضن و ما بصفت الاستحاضہ استحاضہ. تو یہاں پر 5 دن کو وہ کیا کرے گی، حیض مانے گی، اور 3 دن کو جو کیا ہے وہ استحاضہ مانے گی. کیوں یہاں پہ فرق کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے اس طرح کا مسئلہ گزرا ہے تو وہاں پہ کیا کہا تھا کہ مجموع کو جو کیا ہے حیض مانے گی، لیکن یہاں پر نہیں ہے. کیوں بتا سکتے ہیں، ایک اساسی فرق ہے. وہ کیوں ہے ایسا، اس لیے کہ یہ خاتون عددیہ ہے انشاءاللہ، چونکہ یہ خاتون عددیہ ہے، اور چونکہ عدد معین ہے تو عدد کے حوالے سے 5 دن جو آیا حیض کے صفات ہے تو لہٰذا وہ حیض واضح انشاءاللہ. سواء کان ما بصفت الحیض بمقدار عادتها او اقل او اکثر منها، چاہے جو کہ حیض کی صفات کے ساتھ جو خون آیا ہے وہ مقدار کے حوالے سے عادت سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جتنا اس کی عدد ہے اسی کو معتبر مانتے، اسی کو بیس بنا کر اتنے دن کو کیا کرے گی حیض مانیں گی، بقیہ کو استحاضہ قرار دے گی. واضح انشاءاللہ، صرف اس لیے کہ چونکہ وہ خاتون عددیہ ہے. وکذالک اذا تجاوز المجموع العشرہ، اور اس طریقے سے اگر یہ خون دیکھنے کا جو سلسلہ یہ 10 دن سے زیادہ بڑھ گیا، 5 دن تو اس کی عدد معین تھی، اس نے 7 دن مزید خون دیکھا، یعنی 12 دن ہو گیا ٹوٹل. واضح انشاءاللہ. تو اب ایسا نہیں ہے کہ 10 دن کو وہ خون حیض مانے گی اور 2 دن کو جو کیا استحاضہ، بلکہ کذالکہ کیا کہا کہ 5 ہی دن کو جو کیا ہے حیض مانے گی اور 7 دن کو استحاضہ مانے گی. واضح انشاءاللہ.
یہ وکذالک کا اشارہ ہے، وکذالک اذا تجاوز مجموع العشرہ. بات انشاءاللہ. والاولا مراعات الاحتیاط فیما کان بصفت الاستحاضۃ فی الصورۃ الاولی. ہاں، جبکہ احتیاط سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، کیا اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ مراعات الاحتیاط فیما کان بصفت الاستحاضہ فی الصورۃ الاولی بالجمع بین طروق الحائض و افعال المستحاضہ. اب سنیے گا، دیکھیے گا، مطلب یہ جو ہے تھوڑا سا دقیق ہے، لہذا آپ کو غور بھی کرنا ہوگا. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم درس سن لیتے ہیں، سن بھی لیا کیجیے گا آپ لوگ. دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا مطلب دقیق ہے. کہہ رہے والاولا یعنی یہاں پر 2 حکم بتائے انہوں نے. خاتون جو عدد دیا ہے اس نے 2 مرتبہ خون دیکھا. ایک دفعہ خون جو دیکھا وہ 10 دن سے کم میں آ کر ختم ہو گیا ٹوٹل، حیض و استحاضہ دونوں ملا کر. دوسرا خون جو دیکھا، دوسرا حکم لگایا کہ جہاں پر حکم تو وہی ہے، حکم میں کوئی تبدیلی نہیں، مگر 10 سے اوپر جا رہا ہے. اب سنیے گا، اب یہاں پہ کیا کہا، فی الصورۃ الاولی. تب یہاں پہ فی الصورۃ الاولی کیا ہے، جو 10 سے کم ہے. احسن. تو صورت الاولی کون ہے، وہ کہ جو 10 سے کم ہے. اب سنیے، اس کا ایک خاص حکم ہے. اس کا ایک خاص حکم کیا ہے، وہ یہ والاولی. البتہ یہ احتیاط کے تقاضے کے تحت ہے. احتیاط یہ ہے کہ مراعات الاحتیاط، کہ احتیاط کی رعایت کی جائے. احتیاط کی رعایت کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی نمازوں کو نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے، یعنی عبادتوں کو ترک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. والاولی مراعات الاحتیاط فیما کان بصفت الاستحاضہ فی الصورۃ الاولی. پہلی والی صورت میں نہیں، پہلی صورت میں ہوئی کہ جو مجموع جو 10 سے کم ہے، اس میں وہ خون کہ جو ہے استحاضے کے صفات سے آ رہے تھے. واضح انشاءاللہ. بالجمع بین طروق الحائض و افعال المستحاضہ. آپ نے گرچہ حکم لگا دیا اس کے اوپر کہ وہ 5 دن حیض مانے گی اور 3 دن جو دیکھا ہے اس نے وہ استحاضہ مانے گی، لیکن پھر بھی احتیاط اس میں ہے کہ ان 3 دنوں میں بھی وہ خاتون کیا کرے، حائض کے اوپر جو چیزیں حرام ہیں ان کو کیا کرے، ان کو انجام نہ دے. واضح انشاءاللہ. اور جو چیزیں مستحاضہ خاتون کو انجام دینا چاہیے، واضح انشاءاللہ، ان کو انجام دے لے. مثلا نماز وغیرہ بھی پڑھتی رہے. پتہ نہیں واضح ہے نہیں واضح ہو مثلا. دیکھیں، فی الصورۃ الاولی بالجمع بین طروق الحائض محرمات الحائض و افعال المستحاضہ. واضح انشاءاللہ. وکذالک فی المقدار المتم للعادہ فی الصورۃ الثانیہ. اور اس طریقے سے یہی سلسلہ ہوگا کب، کہ جو دوسری والی صورت ہے، دوسری صورت کون سی ہے، 10 سے اوپر، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، مقدار المتمم، جو متمم مقدار یعنی 10 تک کے، یعنی 5. اب یہ 12 دن تھا نا، تو 7 دن استحاضے کا تھا، تو 7 میں سے 5 کو لے لے گی، کیونکہ 12 دن تو نہیں ہو سکتا. تو اب ادھر اپنے عادت والے 5 دن وہ تو حیض مانا. اب یہ جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں کیا کرے، وہ نماز نہ چھوڑے اور جو طروق حیض ہیں ان کو بھی انجام نہ دے. واضح انشاءاللہ. تھوڑا سا یہ بہرحال عبارت دقیق تھی، انشاءاللہ کہ واضح ہو گیا. 54واں مسئلہ وکذالک. دیکھیے، جب کبھی بھی کذالک کا مطلب کیا ہے، کذالک یعنی اس سے پہلے والا جو حکم تھا وہی حکم یہاں پہ بھی ہے. کذالک اس سے پہلے جو حکم تھا کیا، کہ حائض پر جو محرمات ہیں اس کو ترک کرے گی، ٹھیک ہے. استحاضہ کا جو حکم ہے اس پر لاگو ہوگا، یعنی نماز وغیرہ پڑھے گی، ہے نا. تو کہہ رہے یہی حکم اس پہ بھی ہوگا، لیکن کب، کہہ رہے فی المقدار المتمم، اس مقدار میں کہ جو عادت کو تمام کرنے والی کیا ہیں، دن ہیں. فی صورت دوسری والی صورت میں. تو دوسری صورت کون سی ہے، یعنی وہی کہ 5 سے لے کر 10 تک کے 5 دنوں میں وہ کیا کرے گی، ان چیزوں کو کا خیال رکھے گی. واضح انشاءاللہ. چونکہ دیکھیں 11ویں 12ویں دن تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ بہرحال اب میں حائض نہیں ہوں. واضح انشاءاللہ. 11ویں 12ویں. لیکن اس میں احتیاط کیوں کہا جا رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو حکم تو ہم لگا رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ شاید ہم حائض ہوں. واضح انشاءاللہ. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ احتیاط ہے، البتہ حکم نہیں ہے، یہ احتیاط ہے. حکم تو اس پر لگا چکے آپ کہ وہ مستحاضہ ہے عادت کے علاوہ کے دنوں میں، اور عادت کے دنوں میں کیا ہے، وہ حائضہ ہے. واضح انشاءاللہ. یہ مسئلہ دیکھیے، کہ اذا تجاوز الدم ایام العادہ فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضہ. ٹھیک ہے، کہ جب خون جو ہے وہ کیا ہے، ایام عادت کراس کر جائے، ٹھیک ہے، تجاوز کرنا یعنی بڑھ جانا. اچھا ایک بات یاد رہے کہ یہ کس کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں ابھی، عددیہ فقط.
کہہ رہے کہ جب خون عددیہ فقط خاتون کے لیے، ایسی خاتون کے جس کی عادت معین ہے، اس کے عادت کے دنوں سے خون تجاوز کر جائے، بڑھ جائے. اب سنیے، فَإِنْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ بِأَنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَشْرًا، بس اگر یعنی عورت یہ بات جان لے کہ یہ جو خون آ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ 10 دن سے کراس کر جائے گا. اچھا یہ کیسے جان لے گی؟ یعنی جان اس طریقے سے ہوتا ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو عورتیں عام طور سے پہچان لیتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اور بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ جو خون آ رہا ہے یہ عادت کے بعد بھی ابھی بھی اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ 5 دن تو حتماً بڑھ جائے گا، بہت انشاءاللہ اتنے جلدی رکنے والا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وجب علیہا، تو اس پر واجب ہے کیا کہ ان تغتسل وتعمل عمل المستحاضہ، تو کیا کرے وہ کہ وہ غسل کرے اور جو مستحاضہ کے اعمال ہیں ان کو کیا کرے، وہ انجام دے. ٹھیک ہے، علامایاتی بیان ہو انشاءاللہ. ہم جب استحاضہ کے احکام بیان کریں، ابھی تو ہم حیض کے احکام پڑھ رہے ہیں نا، استحاضہ کے احکام میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ خلیلہ کا کیا حکم ہے، متوسطہ کا کیا اور کثیرہ کا کیا حکم ہے. اب سنیے، تو یہاں پر تو وہ تھا کہ جب احتمال یہ دے رہی ہے کہ یہ 10 دن سے زیادہ کراس کر جائے گا. وَإِنِ احْتَمَلَتِ الْإِنْقِطَاعَ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ أَوْ قَبْلَهُ، لیکن اگر وہ یہ احتمال دے رہی ہے کہ یہ جو خون آ رہا ہے یہ یقیناً ٹھیک ہے میری عادت کو کراس کر گیا مگر یہ 10 دن نہیں رہنے والا ہے، جو کہ بہت کم مقدار میں آ رہا ہے. اور یہی ایک سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے بلیڈنگ میں، سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، کیونکہ ایک دم سے یہ رکتا نہیں اور ایک دم سے نہیں آتا ہے. ہاں جی. وَإِنِ احْتَمَلَ الْانْقِطَاعَ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ، 10ویں دن یا اس سے پہلے کیا کرے وہ اس بات کا احتمال دے کہ یہ خون رک جائے گا، تو کیا ہوگا؟ وجب علیہ الاستظہار بیومن، تو وہاں پر اس پر واجب ہے استظہار کرنا. اب آپ سوال کریں کہ استظہار کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، استظہار کہتے ہیں، دیکھیے استظہار کہا جاتا ہے عبادت کو ترک کرنے میں احتیاط کرنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھیں خود لفظ سے واضح ہے، استظہار نکلا ہے، ظہر اس کا مصدر ہے، یعنی ظاہر ہونا ہے، واضح ہو جانا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی خاتون کہ جس کی عادت معین ہے، ٹھیک ہے، 5 دن آتا ہے خون، 5 دن معین ہے، اس کے بعد بھی خون تجاوز کر گیا، 6ٹھے دن 7ویں دن اس نے دیکھا کہ جو خون ہے بہت کم آ رہا ہے، یہ حتماً اگلے آئندہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے، یعنی 10 سے زیادہ نہیں رہے گا، بات انشاءاللہ. تو اب یہ کیا کرے گی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کام کرے وہ کہ 1 دن نماز نہ پڑھے، 2 دن نماز نہ پڑھے، نہیں 2 دن کیا کرے وہ استظہار کرے. استظہار کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی عبادتوں کو ترک کرے. اور جب عبادت ترک کرے گی تو خود بخود جب وہ جان رہی ہے کہ 1-2 دن میں خون رک جانے والا ہے تو خود بخود اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں حائضہ ہوں یا نہیں. اس کو کہتے ہیں استظہار کرنا. ٹھیک ہے، دیکھیے وجب علیہ الاستظہار، اس پر استظہار کرنا واجب ہے، بیومن 1 دن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب اس دن غسل نہیں کرے گی، اس دن ترک کر دے گی اس دن. ثم تغتسل من الحیض، پھر اگلے دن اس کے بعد جو ہے کیا ہے، جو دن ترک اس کے بعد والے دن جو کیا کرے حیض کا غسل کرے گی. وتعمل عمل المستحاضہ، اور پھر جو کیا ہے مستحاضہ کے جو اعمال ہیں اس کو انجام دے گی. ولہا ان تستظہر الی تمام العشرہ من اول رؤیت الدم، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرے 1 سے لے کر 10 دن تک مکمل بھی چاہے تو استظہار کر سکتی ہے، مکمل عبادت ہاں ترک کر سکتی ہے. اور استظہار کیا ہے سنیے، والاستظہار هو الاحتیاط بترک العبادہ، یہ احتیاط کرنا کہ انسان کیا کرے عبادت ترک کر دے تاکہ میرا موقف سمجھ میں آ جائے، مجھ پر واضح ہو جائے کہ میں حائضہ ہوں یا نہیں ہوں. وَيَخْتَصُ، سنیے لیکن استظہار تمام فقہ میں نہیں ہے، بلکہ وَيَخْتَصُ الاستظہار بما اذا لم يكن الدم مستمرا قبل ایام العادہ، یہ استظہار مخصوص ہے اس وقت کہ جب یہ دم جو ہے کیا ہے، جب یہ خون ایام عادت سے پہلے کیا ہے مستمر نہیں تھا. وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهَا الاستظہار، لیکن اگر یہ عادت کے دنوں میں بھی یہ کیا ہے مستمر تھا تو پھر اس پر جو ہے جائز نہیں ہے کیا ہے استظہار کرنا. وَيَلْزَمُهَا عَمَلُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْعَادَةِ، اور اس پر جو کیا ہے مستحاضہ کے اعمال کو انجام دینا ہے کب؟ عادت کے دن جب ختم ہو جائیں، 6ٹھے دن 7ویں دن 8ویں دن. واضح انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 55 کہہ رہے ہیں اذا انقطع الدم، واضح انشاءاللہ عبارت، اذا انقطع الدم قبل انقضاء ایام العادہ، عادت کے ایام کے، ٹھیک ہے، انقضاء یعنی ختم ہونے سے پہلے خون جو کیا ہے منقطع ہو جائے، رک جائے. ٹھیک ہے، وجب علیہ الغسل والصلاۃ ولو ظنت عود الدم بعد ذلك، گرچہ تو اس پر کیا ہے اس کو چاہیے کہ غسل کر لے اور نماز پڑھے. ٹھیک ہے، گرچہ اس کو اس بات کا ظن ہے، یعنی شک نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، ظن ہے، یعنی جو کہ قریب بعلم ہے
75%, 60%, 80%. یہ خون جو رکا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکا ہے, بلکہ کیا ہے یہ آئندہ آ ہی جائے گا 1-2 دن میں. پھر بھی اس کو چاہیے کہ غسل حیض کر کے کیا کرے, نماز وغیرہ پڑھ لے. لیکن کب, کہ جب عادت کے دنوں میں خون جو ہے کیا ہے رک جائے گا. عادت کے دنوں کے مثلا مثال دوں گا, بات بتا دو واضح ہو. اس کی عادت معین تھی کہ وہ ہر مہینے 6 دن خون دیکھا کرتی تھی. اس بار خون جو ہے کیا ہے 4 دن آ کر رک گیا ہے. ٹھیک ہے, 4 دن خون آ کر رک گیا ہے, اور اس بات کا احتمال دے رہی ہے کہ 6-7 دن پھر آ جائے گا وہ. پھر بھی 5ویں دن وہ کیا کرے گی, وہ نماز پڑھے گی, غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. بات ان شاء اللہ. فَإِنْ عَادَ, ٹھیک ہے, فَإِنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِهَا انْقِضَاءِ الْعَادَةِ, ٹھیک ہے, پس او عاد بعده وكان بصفة الحیض ثم انقطع في اليوم العاشر ودونه من اول زمان رؤية الدم فهو حیض. اب سنیے, کہہ رہے کہ ہم نے کیا کہا تھا اس سے پہلے کہ خاتون احتمال یہ دے رہی ہے کہ گرچہ میری عادت سے پہلے یہ خون رک گیا ہے, ہم 6 دن دیکھا کرتے تھے, اس بار 4 دن دیکھا خون رک گیا. آپ کہہ رہے ہیں کیا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے, جبکہ ہم اس بات کا احتمال دے رہے ہیں ظن ہے میں کہ یہ خون دوبارہ آ جائے گا. تو پھر بھی شریعت نے کیا کہا کہ آپ نماز پڑھیے غسل کر کے, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, اب ہوا وہی کہ جو خاتون نے کہا تھا, کیا, جس کو اس بات کا گمان تھا, کیا کہ دوبارہ بلیڈنگ ہو گئی, دوبارہ جو کیا ہے خون آیا. تو اب سنیے, اب فَإِذَا عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ انْقِضَاءِ الْعَادَةِ, بس اگر یہ خون جو کیا ہے 6 دن سے پہلے آ گیا, ٹھیک ہے, 3 دن یا 4 دن دیکھا تھا, 6ٹھے دن پھر آ گیا, او عاد بعدہ, یا پھر 6 دن کے بعد آیا, 7ویں دن آیا, اور اس کی عادت کتنے دن تھی, 10 نہیں 6 دن عادت تھی. فرض تو ہم نے یہ کیا کہ عادت 6 دن ہے, اور خون کیا آیا 4 دن تک اس نے خون دیکھا, 2 دن خون نہیں, یا پھر 7ویں دن خون دیکھا, یعنی عادت کے بعد خون دیکھا. تو یا ہے وہ عادت کے ایام میں ہی خون دیکھ لے دوبارہ, یا عادت کے ایام کے بعد خون دیکھے. ٹھیک ہے, وَكَانَ بِصِفَةِ الْحَیض, البتہ یہ شرط ہونی چاہیے کہ جو خون وہ دیکھ رہی ہے, چاہے وہ 6ٹھے دن دیکھے یا 7ویں دن دیکھے, یعنی عادت کے بعد, وہ کیا ہے حیض کی صفات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ثُمَّ انْقَطَعَ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ وَدُونَهُ مِنْ أَوَّلِ زَمَانِ رُؤْيَةِ الدَّمِ فَهُوَ حَیضٌ. پھر وہ کیا ہے, وہ جو خون ہے جو اس نے 6ٹھے یا 7ویں دن شروع ہوا ہے, وہ کیا ہے, وہ 10 دن یا اس سے قبل جو کیا ہے ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حیض کا اکثر مدت کیا ہوتی ہے, 10 دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خون آیا کیا ہے 10 دن کے اندر ہی. تو اس وقت ہم کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, گرچہ تمہاری عادت معین تھی, مگر اس بار تمہاری عادت جو ہے ختم ہو گئی ہے, اور تم یہ مکمل کا مکمل جو کیا ہے تم یہاں پر حائضہ تھی. واضح انشاءاللہ مسئلہ. وَإِذَا تَجَاوَزَ, اب سنیے گا, یہ تو بات تب تھی کہ جب یہ خون دوبارہ دیکھا اور 10 دن سے اندر یہ خون آ کر ختم ہو گیا. لیکن اذا تجاوز العشرہ فما رأته فی ایام العادہ حیض والباقی استحاضہ. بہت آسان مسئلہ ہے, لیکن یہی جو خون دیکھیے گا, ہم نے کہا تھا کہ مثال یہی فرض کیا تھا کہ خاتون کی عادت کیا ہے 6 دن خون دیکھنا, اس بار اس نے 4 دن خون دیکھا, پھر اس کے بعد جو کیا خون آنا بند ہو گیا, پھر 6ٹھے دن اس نے خون دیکھا یا 7ویں دن خون دیکھا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 11واں 12واں دن ہو گیا, اول دن سے اگر شمار کیجئے تو. ٹھیک ہے, تو اب اس صورت میں کیا کرے گی, تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ایام عادت میں جو 4 دن خون دیکھا تھا اس نے, وہ خون جو کیا ہے حیض کا ہوگا, اور بقیہ 7 سے یا 6 سے جو شروع ہوا ہے جو اب تک جاری ہے وہ استحاضہ کا ہوگا. واضح. دیکھیے عبارت دیکھیے, وَإِذَا تَجَاوَزَ الْعَشْرَ, لیکن جو خون دیکھا ہے دوبارہ جو خون آیا ہے یہ 10 دن سے کراس کر گیا, فَمَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ فَهِيَ حَیض والباقی استحاضہ. تو جو ایام عادت میں دے, ایام عادت کتنے دن دیکھا تھا, 4 دن دیکھا تھا ایام عادت میرے بھائی, 6 دن اس کی عادت تھی, لیکن اس بار یہ ہوا کہ 4 ہی دن دیکھا. ایام اس کی عادت کیا ہے 6 دن تھی, لیکن اس بار اس نے 4 ہی دیکھا اور خون رک گیا تھا. یہی تو مسئلہ ہوا, ورنہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کی عادت 6 دن تھی, 6 دن خون دیکھا, تو مشکل کیا ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 6 دن عادت ہے اور اس بار 4 ہی دن دیکھا اور 2 دن خون نہیں دیکھا. بات ہے انشاءاللہ. اگر یہ بڑا تجاوز کر رہا ہے ٹھیک ہے, تو پھر استحاضہ کے حکم میں خون چلا جائے. آسن تو, لیکن کون سا جو دوبارہ آیا تھا, منقطع ہونے کے بعد جو دوبارہ آیا تھا, وہ یہ سمجھے گی کہ شروع سے 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں یہ سب کا سب استحاضہ تھا. اور جیسے کہ شروع میں آیا 4 دن, پھر 2 دن رک گیا, پھر 3 دن آ رہا ہے, آسن لیکن 10 دن کے اندر اندر ہو گیا, تو حکم حیض لگ جائے گا.
اب یہاں پہ فرق کیا ہے بتایا ہم نے, فارق بس وہی ہے چونکہ اکثر مدت حیض کیا ہے 10 دن ہے, تو 10 دن سے کم آئے تو ہو سکتا ہے خون ہے. عادت کا معین ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو کیا ہے وہی آ گئی ہے کہ بس 10 دن سے زیادہ خون نہیں آ سکتا. اشر لفظ استعمال کیا ہے نا عبارت میں, جی یوم الاشر, ہاں اذا تجاوز الاشر, یعنی 10 کو انہوں نے بنیاد بنا رکھا. جی جی بالکل. اگر ایسا ہو کہ مطلب جو ہے پہلے ابتدا میں جیسے کہ آپ نے کہا 4 دن جو ہے ابتدا میں آیا, پھر اس کے بعد جو ہے 20 میں گیپ ہو گیا 4 دن کا, پھر اس کے بعد بھی جو ہے مدت کراس ہو گیا, مطلب تقریباً 13 دن تک چلا گیا 20 میں, لیکن کراس ہو گیا تھا نا, تو یہ 10 دن جو اس میں رہیں گے کیا؟ ہاں تو یہ جو ہے بعد والا استحاضہ ہے, اور پہلے والا جو ایام عادت میں 4 دن دکھا ہے وہ ہے. اس مسئلے میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں. 10 سے اوپر نہیں جا رہے نا اس میں, تو آپ 12-13 کر رہے ہو, مطلب جو ابتدائی 10 دن میں جا رہے ہیں. یہ تو ضروری نہیں کہ لگاتار وہی 10 دن آغازی 10 دن میں آ جائے, اس کے بعد اگر مطلب مکمل 10 دن ہو. مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بتایا نا 3-4 دنوں کے اندر آئے, جی, پھر اسے 4 دنوں کے بعد جو ہے 10 دن کے اندر جو ہے جی, 10 اس دن کا میں کیا آتا ہے. ہوتا ہے, اس یہ کا کیا کہنا ہوتا چاہ ہے؟ رہے ہو. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, وہی استحاضہ ہے, وہی ہے. یہی تو فرض کیا ہم نے کہ وہ استحاضہ, یہ تو یہ وہ والا مسئلہ کیا ہے کہ 4 دن آیا, 2 دن پھر رک گیا, پھر 2 دن آ گیا, یہ تو 10 کے اندر آ گیا نا, حیض ہو گیا نا کا. تو اگر 10 دن کے اندر رک گیا, ہاں 10 دن کے اندر, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تجاوز کر گیا. نہیں, وہ کہہ رہے انہوں نے کہا کہ 10 دن کے اندر رکا ہے. رک گئے تو نہیں 10 دن کے اندر رکا ہے تو پھر اگر 10 دن کے اندر رک گیا ہے تو سب حیض ہے. نہیں اگر 10 دن کے اندر رک گیا ہے تو سب حیض ہے, کیونکہ اکثر مدت حیض تو 10 دن ہے. ہو سکتا ہے جیسے اس کا اکثر دن 10 دن ہے نا, لیکن 10 دن اگر وہ بعد میں کامل ہو رہا ہے 12 دن کے بعد, جیسے 12 دن نہیں تو کاؤنٹ آپ شروع سے کریں گے نا, پہلی دن سے شروع کریں گے کاؤنٹ. جی وہی پہلے دن سے کاؤنٹ کرتے ہیں نا, جیسے ابتدا میں 4 دن آئے, ٹھیک ہے, ابتدا میں 4 دن ہو گیا, اس کے بعد گیپ ہو گیا, گیپ ہو گیا, 2 دن کا گیپ ہو گیا, 3 دن کا گیپ, جتنے ٹھیک ہے, اس کے پھر چھٹے دن سے خون آنا شروع ہوا. شروع ہو گیا. اچھا کتنے دن آیا, چھٹے دن سے جو 6 دن آیا, تو کتنا ہو گیا, 6 12 دن ہو گیا. جی 12 دن ہو گیا. تو 12 دن ہو گیا نا, تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ خاتون جو کیا ہے عادیہ تھی, اس کے معین مدت تھی, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ 4 دن کو ہی حیض مانے گی, اور یہ جو 6 دن دیکھا ہے بعد میں یہ استحاضہ ہے. یہی تو یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ یہی ہے جو ہم نے پڑھا. دیکھیں دیکھیں بات دیکھیے, وَإِذَا تَجَاوَزَ, آپ کی بات ہے, وَإِذَا تَجَاوَزَ الْعَشْرَ, یہ جو خون دیکھا ہے چھٹے دن سے, یہ 10 دن کراس کر گیا, ٹھیک ہے. فَمَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ, تو جو عادت کے ایام میں دیکھا ہے, میں کتنے دن دیکھا تھا ابھی مثال پہ 4 دن, تو وہ کیا ہے, تو فَمَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ فَهُوَ حَيْضٌ وَالْبَاقِي استحاضہ, وہ جو 6 یا 8 دن دیکھ رہی ہے وہ استحاضہ. بات انشاءاللہ. وَالنِّقَاءُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مِنْ حَيْضٍ وَاحِدٍ يَجْرِي عَلَيْهِ الْحُكْمُ الْحَيْضِ وَإِنْ كَانَتِ الْأَحْوَةُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ أَحْكَامِ الطَّاهِرَةِ وَالْحَائِضِ. اچھا اب کہہ رہے وَالنِّقَاءُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مِنْ حَيْضٍ وَاحِدٍ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْحَيْضِ. اچھا اب کہہ رہے کہ یہ جو مدت تھا, آپ نے کہا تھا پہلی والی صورت میں, آپ نے پہلی والی صورت میں کیا کہا ہے, آپ نے پہلی والی صورت میں یہ کہا کہ خون جو ہے وہ عادیہ خاتون نے خون 4 دن دیکھا, پھر 2 دن نہیں دیکھا, چھٹے دن سے دیکھا اور 3 دن دیکھا مثلا, تو گویا کہ ختم ہو گیا. تو آپ نے کیا کہا کہ سب حیض ہے, بس انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ یہ جو اب ان میں سے 2 دن جو وہ پاک رہی ہے, ٹھیک ہے, والنقاء المتخلل بین الدمین من حیض واحد یجری علیہ حکم الحیض وان کان الاحوط فیہ الجمع بین احکام الطاہرہ والحائض. تو اس پر یہ ہو, یا پھر 2 دن جو رکا تھا, یعنی کہنے مقصد کہ جو گیپ والا دن ہے اس پر کون سا حکم جاری ہوگا, اس پر جو کیا ہے, اس پر حکم جو کیا ہے حیض کا ہی لگے گا, گرچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون اس کو حیض نہیں بلکہ کیا کرے, وہ جمع کرے, یعنی حائضہ بھی اپنے آپ کو تسلیم کرے اور طاہرہ بھی تسلیم کرے. یعنی کیا مطلب, یعنی جو طلوع کے حائض ہیں ان کو انجام نہ دے, اور جو طاہرہ خاتون کو انجام دینا چاہیے اس کو انجام دینی, نماز وغیرہ بھی پڑھتی رہے. بس انشاءاللہ یہ من باب احتیاط ہے. اور یہ من نقاء کہتے ہیں پاکیزگی, متخلل یعنی کہتے ہیں 2 چیزوں کے خالی کا زمانہ. تو یہ دیکھیں نا, 4 کو 4 تک دیکھا تھا اور پھر 2 دن نہیں دیکھا, تو یہ 2 دن جو آسن تم, تو 2 دنوں کے 2 خون کے بیچ کا جو زمانہ ہے کہ جہاں پر اس کو پاک رہی ہے, تب اس کو کیا کرے گی, کیا سمجھے گی, کہہ رہے ہیں کہ حکم تو یہ ہے بھیا کہ وہ حائضہ ہے, واضح انشاءاللہ, مگر پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حائضہ بھی مانے اور نماز بھی نہ چھوڑے, طاہرہ بھی مانے, کیونکہ خون کو اگر دیکھا جائے تو خون نہیں ہے تو لہذا وہ طاہرہ ہے. ہاں
کہنے وَإِذَا رَأَتِ الدَّمُ قَبْلَ زَمَانِ عَادَتِهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہہ رہے کہ جب خون پڑھے نا جی، کہہ رہے کہ جب خون دیکھے، ٹھیک ہے، اپنی عادت کے زمانے سے ایک دن یا 2 دن پہلے، ٹھیک ہے، وَاسْتَمَرَّ إِلَى مَا بَعْدِ الْعَادَةِ، اور یہ خون جو ہے کیا ہے، کیا ہو، مستمر رہے عادت کے بعد بھی، ٹھیک ہے، وَكَانَ الدَّمُ فِي مَا بَعْدَ الْعَادَةِ بِصِفَةِ الْحَیض، اور یہ خون جو ہے، مثال دوں آپ کو، فرض کر لیجئے کہ کوئی خاتون ہر مہینے کی 5 تاریخ کو وہ خون دیکھا کرتی تھی اور 5 دن تک دیکھا کرتی تھی. اس بار جو خون آیا اس مہینے وہ 3 کو ہی شروع ہو گیا. ہر مہینے 5 کو آتا تھا، اس بار 3 کو آیا. ٹھیک ہے، اچھا 3 کو آیا، وستمر الی 3 کو آیا یا 4 کو آیا، یوم اور یومین دونوں فرق ہوتا ہے. وستمر الی ما بعد العادہ، اور عادت کتنی تھی؟ اگر 5 سے جوڑا جائے تو 10 تک کے ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس بار کیا ہوا کہ یہ خون مستمر رہا عادت کے بعد بھی، یعنی 11-12 کو بھی آیا. ٹھیک ہے، عبارت کے ساتھ مثال بھی تطبیق کرتے جائیے کہ وستمر الی ما بعد العادت کے بعد بھی یہ خون جاری رہا. وکان الدم فیما بعد العادہ، اور یہ خون جو ہے عادت کے بعد جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ بصفت الحیض، یہ حیض کے ساتھ ہے. یعنی کیا 11ویں اور 12ویں دن جو ہے بھی خون جو آیا ہے وہ بالکل کالا، بالکل گاڑھا جلتا ہوا. یہ فَإِن لَمْ يَتَجَاوَزْ مَجْمُوعُ الْعَشَرَةِ كَانَ جَمِيعُهُ حَیضًا. بس اگر آپ تو کیا کہ آپ شروع سے جوڑیے، کیا ہوا تھا 5 کو آتا تھا، اس بار 3 کو آیا ہے. ٹھیک ہے، 3 سے 12 تک اور 12 تک آیا ہے. تو اگر 3 سے 12 تک کے 10 دن سے کم ہو رہا ہے، جو کہ یقیناً ہو رہا ہے، تو کیا ہے کرے کان المجموع حیضاً. ان شاء اللہ تو سب کا سب جو کیا ہے حیض ہو گیا. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ گرچہ یہ خاتون عادیہ تھی لیکن اس بار اس کی عادت جو کیا ہے ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. واضح ان شاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ عادت کے بعد جو خون اس نے دیکھا ہے 2 دن یا 3 دن، وہ خون بھی جو کیا ہے صفات حیض کے ساتھ تھا. وَإِن سنیے گا وَإِن تَجَاوَزَهَا، ٹھیک ہے، وَإِن تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ، ٹھیک ہے، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ فَهُوَ حَیض. ٹھیک ہے، بس اگر یہ 10 دن سے کان المجموع عشرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، تو جو ایام عادت میں تھا یعنی 5 سے لے کر 10 تک، یہی نام ایک مثال فرض کیا ہے، تو وہ کیا ہے وہ حیض ہوگا. وَمَا كَانَ فِي طَرَفَيْهَا، اور 3 سے لے کر 3 اور 4 کا خون اور 11 اور 12 کا خون، وہ کیا ہوگا استحاضہ ہوگا. اگر یہ مثال آپ کی تطبیق عبارت پہ ہوئی ہے تب جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں سمجھ میں. یہ دونوں استحاضہ ہیں، اور جو 5 دن کی اس کی عادت تھی وہ گویا کہ عادت کے حوالے سے خون آیا ہے. اور وہ اب یہاں پہ 2 نہ کیجئے، 2 کریں گے تو پھر تو یہ بات ہو گئی کہ وہ تو 10 دن میں ختم ہو گیا. آپ کہیں گے ادھر 4 دن یا 5 دن، تاکہ آسان تو ان شاء اللہ. یعنی عادت سے پہلے جو خون آیا ہے یا عادت کے بعد جو خون آ رہا ہے، ہاں استحاضے کو البتہ یہ اگر ٹوٹل کو جوڑا جائے تو 10 دن سے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تب جی، ورنہ اگر 10 دن سے کم ہو تو پھر یہ حیض ہو جائے گا مکمل. اذا كان زمان العادت من اول الشهر الى اليوم الخامس. اب مثال سنیے، مثال طالبات ہم دے چکے ہیں، یہ بہرحال عبارت کی ہے تو سنیے. اذا كان زمان العادت من اول الشهر الى اليوم الخامس، کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو خون جو دیکھا کرتی ہے کیا مہینے کی پہلی سے لے کر کیا ہے مہینے کے 5 تاریخ تک. ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 5 تاریخ تک. فرأت الدم قبله بيومين. اس بار یہ ہوا کہ مہینے کی پہلی نہیں بلکہ 28 یا 29 سے اس نے خون دیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا. واستمر بعد العادہ بصفت الحیض الى اليوم السابع من الشهر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ خون کب تک رہا؟ آنے والے مہینے میں 7 تاریخ تک اس نے خون دیکھا. تو اگر 2 تاریخ 28 سے لے کر 7 تک جوڑیے تو 10 دن نہیں ہوتے ہیں، تو 10 دن کے اندر ہی ختم ہو گیا گویا کہ. تو کیا ہوا کان المجموع حیضاً. 9 دن ہو. ہاں تو 9 دن ہے، ہم نے معیار بنایا 10 دن، 10 دن سے کراس نہ ہو. تو 8 دن ہو، 9 دن ہو، 10 ہو، 10 بھی ہو، پھر بھی وہ کیا ہے حیض ہوگا. واضح انشاءاللہ. دیکھیے یہ مطلب بہت دقیق ہے اور بڑی محنت پڑ رہی ہے. انشاءاللہ کل ہم پوچھیں گے، کوشش کریں گے کہ دیکھیں آپ حل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا ایسے ہی بس آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور جا کر کتاب رکھ کے اگلے دن چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مثال یہاں تک واضح ہے. کہہ رہے اذا كان زمان العادة من اول الشهر الى اليوم الخامس
ٹھیک ہے. فرات الدم قبلہ بیومین واستمر بعد العادت بصفت الحیض الی یوم السابع. یہاں تک پہلے والا مسئلہ بالکل تطبیق ہو گیا. کان المجموع حیضا. ٹھیک ہے. اب دوسری والی بات واذا استمر الی یوم التاسع من الشہر. لیکن اب جو خون آیا تھا دیکھیے 28 کو شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آیا کب تک؟ 9 تک, اس مہینے آنے والے مہینے کے. تو یہ کتنا ہو گیا؟ یعنی 11 دن اس نے خون دیکھا. ٹھیک ہے. فمار سنیے گا فمارأته من اوله الى اليوم الخامس فهو حیض. تو جو 1 سے لے کر 5 تاریخ تک جو ایام عادت میں دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیض ہوگا. ٹھیک ہے. وما تقدمه او تاخره عنه فهو استحاضہ. اب ان 5 تاریخ 5 دنوں سے پہلے اور 5 دنوں سے بعد کا جو خون ہے, یعنی کیا مطلب؟ یعنی 6 7 8 9 یہ ادھر جو کیا ہے 28 29 جی یہ سب جو کیا ہے یہ خون استحاضہ ہوگا. واضح انشاءاللہ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا رَأَتِ الدَّمُ قَبْلَ زَمَانِ عَادَتِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ. کرے یہ بات تو ہم نے آپ کو ذہن کو قریب کرنے کی یوم اور یومین کہہ دیا ہے, بلکہ اگر یہی حکم ہوگا کہ اگر وہ کیا کرے اپنی عادت سے 3 دن یا اس سے زیادہ پہلے جو ہے کوئی خاتون خون دیکھ لے. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو دیکھا کرتی تھی, اس بار جو کیا 25 سے ہی خون دیکھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد عبارت دیکھیے میرے پہ مٹی ہوئی ہے, اس میں کا لکھا ہوا جیسے قدم بصفات الحیض واستمر الى ما بعد العادہ فإن حکمه كما اذا رأت الدم قبل العادہ بیوم او یومین. ٹھیک ہے. وہی حال ہے کہ جیسے قدم بصفات, جیسا کہ حیض کے صفات کے ساتھ خون کہ جو مستمر ہو عادت کے بعد, تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ فإن حکمه كما اذا رأت الدم قبل العادہ بیوم او یومین. ٹھیک ہے. اس کا حکم وہی ہوگا کہ جیسا کہ اس نے خون 1 دن یا 2 دن پہلے دیکھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے, ٹھیک ہے, جس کی عادت معین ہے, اگر وہ 10 دن سے اندر خون دیکھ رہی ہے تو کیا ہے وہ مجموع جو کیا ہے حیض ہوگا. لیکن اگر ما قبل اور ما بعد کو ملا کر یہ 10 دن سے زیادہ ہو جا رہا ہے اور خاتون وہ ہے کہ جو عادیہ ہے, تو ما قبل اور ما بعد کو کیا کہیں گے؟ استحاضہ کہیں گے, اور بقیہ کو جو کیا ہے حیض کہیں گے. جو کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں بہرحال غور کیجیے گا, مطلب جو ہے دقیق آسان نہیں تھا.